دو طیارے ان کے تباہ ہو گئے. یہاں جنرل باجوہ نے سیاسی جماعتوں کو بلایا, ابھینندن گرفتار ہوا تھا کہ کیا کیا جائے, سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے. مجھے یاد ہے ایئر چیف نے کہا کہ اس میں ہماری عقل یا ہماری صلاحیت کا کوئی رب کریم کا فضل, اور انہوں نے کہا کہ اگر شکریہ ادا کرنا ہے تو اللہ کا ادا کرے. آج میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری افواج نے کوئی تکبر اور غرور کا راستے اختیار نہیں کیا, عاجزی کا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہے. اسی طرح 1965 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایم عالم نے میں دشمن کے 5 طیارے تباہ کیے اور بین الاقوامی سطح پر ایک نیا ریکارڈ قائم کیا. تو اللہ یہی ہم سے پوچھتا ہے کہ کون سا لمحہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. ایک بار پھر اس نے ہمارا ساتھ دیا, لیکن لمحہ موعود میں بنیان و مرصوص کے نام سے جو ایکشن کیا گیا ہے, یہ ایک دن کا یا چند دن کا مسئلہ, یہ آیات ہمیشہ کے لیے ہے. یہ ایک مسلسل عمل کا نام ہے, اور بنیان و مرصوص کا مطلب یہی ہے کہ تمہارا عقیدہ ایک ہو. بنیان و مرصوص کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے وحدانیت, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت اور قرآن اور سنت پر تمہارا اتحاد قائم ہو جائے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آیا ہے کہ ہمارے یہ جو شاہ صاحب نے ذکر کیا اندرونی اختلافات ختم کرنے کی ضرورت ہے. اب ٹھیک ہے ایک فتح اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی, لیکن کل بھی مودی کا خطاب سنا ہوگا کہ ہم نے جنگ بند نہیں کیا ہے, ایک وقفہ کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح خفت کا سامنا اس وقت مودی کو اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ اپنی سیاست کو بچانے کے لیے ایک اور خودکش حملہ ہم پر کرے, اور وہ جس نے اپنی پاری کے اندر ان کی باتیں شروع ہو گئی ہے, ان کی سیاست بھی غارت ہو گئی. ایئر چیف کے ساتھ خود اپنے پائلٹوں نے ہاتھا پائی کی, دہلی کے سڑکوں پر ان کی فوج پر عام لوگوں نے حملے کیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک ایسا لمحہ آنے والا ہے کہ خود انڈیا کے اندر اور پاکستان بننے کے لیے راستے کھل گئے. جو 7 سسٹرز ریاست ہے ان کے اندر دوبارہ ایک امنگ پیدا ہو گئی. خود اتر پردیش کے اندر ایک دوبارہ ایک آزادی کی تحریک نے جنم لیا, اور اس وقت خالصتان سکھوں نے جس طرح پاکستان کا ساتھ دیا, میں پوری قوم کی طرف سے سکھ قوم کو سلام پیش کرتا ہوں. انہوں نے بغیر کسی جھجک کے پہلے دن اعلان کیا تھا کہ ہم اس جنگ میں پاکستان کے ساتھ ہیں. پاکستان کی سرزمین کو ایک مقدس زمین سمجھتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس لڑائی نے ایک خالصتان کے لیے بھی ایک بنیاد رکھا ہے. لہذا لمحہ موجود میں یہ کہوں گا کہ جہاد کسی ایک وقتی کام نہیں ہے, یہ ایک مسلسل زندگی کے آخری لمحے تک محنت کا کام ہے. ہمیں کشمیر پر بھی اب کمپرومائز کرنے کی بجائے اور کسی معذرت خواہانہ موقف اختیار کرنے کی بجائے بہت دلیری کے ساتھ بین الاقوامی پر اپنا مسئلہ پیش کرنے کی ضرورت ہے. اگر انڈونیشیا میں مشرقی تیمور بن سکتا ہے, جنوبی سوڈان بن سکتا ہے, اگر افغانستان ہے, آخر ہے کہ کشمیر آزاد نہیں. اس لیے میں بات کے ساتھ ہماری فوجوں کو, ہماری حکومت کو اب آگے بڑھ کر اصل منزل آیا ہے. میں اس لمحے کہنا چاہتا ہوں کہ بلا شبہ ایک نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے, اور آج جو لوگ یہاں آپ کو نظر آ رہے ہیں, میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے بھی کہتا ہوں اور آرمی چیف سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کو اتنی طاقت سے بڑھ کر اب ہماری وحدت کی طاقت دکھانے کی ضرورت ہے. اور اس حوالے سے اگر 4 قدم آگے بڑھ کر شہباز شریف صاحب کو جانا پڑے, جانا چاہیے.
ہم تعاون کے لیے تیار ہے، لیکن ایک نیشنل ڈائیلاگ اور نتیجہ خیز نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، اس لیے کہ سیاسی سٹیبلیٹی کے بغیر معاشرتی کا خواب پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ آیا ہے کہ اب پاکستان میں افراد کی بجائے، خاندانوں کی بجائے، پارٹی سربراہوں کی بجائے قانون کی حکمرانی ہو، عدل اور انصاف کی حکمرانی ہو۔ اگر پاکستان جمہوری ملک، حقیقی جمہوریت یہاں پر ہو۔ اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے آخری بات بھی کہوں گا کہ اس وقت ٹرمپ سعودی پر ہے، پھر قطر اور یو اے ای کے دورے پر جائے گا، اور آتی اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ اگر مجھے خوش کرنا ہے تو اسلامی دنیا اسرائیل کو تسلیم کرے۔ میں سعودی عرب اور تمام عرب ممالک سے اپیل کروں گا، امریکی خواہش کو خاک لانے کی ضرورت ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے اس کی لاٹھی، اس کی بینچ کے اصول کو آپ نے قبول کر لی۔ اسرائیل ظالم ریاست ہے، ایک قاتل ریاست ہے، ایک خونخوار ریاست ہے، ایک ناجائز، قائد اعظم نے اس کو ایک ناجائز بچہ قرار دیا تھا۔ کرنے کا مطلب مسجد اقصی کے ساتھ غداری ہے۔ کو فلسطینی خون کسی بھی اس میں نہیں دیں گے۔ میں اسلامی ممالک سے اپیل کرتا ہوں کہ اب وقت آیا ہے کہ مشترکہ دفاعی نظام قائم کیا جائے، مشترکہ منڈی قائم کیا جائے، مشترکہ تعلیمی نظام قائم کیا جائے، اور امت کا ایک دفاع کا نظام دیا جائے، اور یہ اصول بنا ہے کہ ایک پر حملہ۔ اب ہم پوچھنا چاہتے ہیں، اگر سلامتی کونسل میں 5 ممالک کا ویٹو پاور ہے تو آخر 1.25 ارب مسلمان ویٹو پاور کیوں نہیں ہے؟ 74 لاکھ افواج پاکستان اور عالم اسلام ساتھ موجود ہے، اس کا ویٹو پاور کیوں نہیں ہے؟ اس لیے ہم کسی بھی صورت میں امریکہ پر اعتماد نہ کرے۔ اس امریکہ نے ہمیشہ ہندوستان کا ساتھ دیا۔ جب بھی ان کو پتہ چلا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا مقابلہ ہے اور یہ پانی بن سکتا ہے تو اس کو بچانے کے لیے ہمیشہ اس نے مداخلت کی ہے۔ یاد ہے ان کا وہ نعرہ کہ ہمیں 65 میں کہا تھا کہ کسی اور نہ لو، یہ جو ہمارا اسلحہ ہے اس کو ہندوستان کے خلاف استعمال کرنا۔ تو یاد نہیں ہے اعلان کیا تھا کہ بحر بیڑا آ رہا ہے، آپ کو کسی اور سے تعاون لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا بیڑا غرق ہو گیا، اس کا بیڑا آج تک نہیں آیا۔ اس لیے امریکہ پر اس کو دوست سمجھنا یہ پرلے درجے کے کم عقلی ہم سمجھتے ہیں۔ ہمیں اللہ پر اعتماد کرنا چاہیے اور اسلامیہ کا اپنا ایک بلاک اپ بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ سب پر حملہ، اسی اصول کو اسلامیہ عظمت پھر ہم حقدار ہیں جو 1000 سالہ ہماری ایک تاریخ ہے۔ ایک بار پھر جناب سید پیر ہارون گیلانی کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس اعلان کے ساتھ، امت کو ایک کرنا، پاکستان مضبوط بنانا اور امت کے اندر ایک سیاسی ہم تفہیم کا ماحول بنانا، یہ ایک کانفرنس کا تقاضا نہیں ہے، ایک مسلسل جدوجہد کا نام ہے انشاءاللہ، اور ہم سب مل کر اس جدوجہد کو نتیجہ خیز بنائیں گے۔ بہت شکریہ، وما علینا الا البلاغ۔